اس کے بعد انصار کی جماعت دیکھیے، انصار کی جماعت جب یہ مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری معاہدہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے، یعنی گھاٹی کے اندر دوسری مرتبہ جو سن 13 ہجری کے اندر ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی تھی، تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لانا چاہتے تھے۔ 72 مرد تھے، ایک عورت تھی اس کے اندر شامل۔ یہ تمام صحابہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت تو انتہائی چپکے سے گھاٹی میں ملاقات کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے چچا ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن قابل اعتبار تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت شرک کے باوجود بھی انہیں اپنے ساتھ میں رکھا، اعتبار تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ ہونے کے بعد کیا کہا تھا کہ ایک بات سمجھ لو کہ تم کسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے سارے عرب کی دشمنی مول لینا، سارے عرب کی تلواریں تمہارے خلاف ہوگی۔ یہ بات آسان نہیں ہے، آج جذبات کے اندر کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو ہم نے پہلے سے سمجھ رکھی ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ نبی کو مدینہ لے جانے کا مطلب کیا ہے، یعنی اطراف کے تمام لوگوں کی دشمنی کو مول لینا۔ یہ مزاج اور یہ فکر ہم نے پہلے سے بنا رکھی ہے کہ نبی کو ہمارے یہاں پر لانے کے بعد ہمیں کیا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ آپ نے اس کو قبول کیا، اور جو نہیں لیں گے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ کہ آپ نے اس مال کو قبول نہیں کیا۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے بلکہ اس سے بڑھ کر کریں گے جس طرح ہم اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوچئے کہ ایک باپ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کیسے کرتا ہے، کہا کہ ہم اس سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ اور جان ساری کا اگر آپ کو مظاہرہ دیکھنا ہے، جنگ احد دیکھیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرگے میں گر چکے تھے، اور ایسے عالم میں جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف نہیں تھے اور مشرکین کو پتہ لگ گیا کہ آپ انتہائی کم ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، چنانچہ ان لوگوں کا پورا ٹارگٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مسلسل حملے ہو رہے، تیر کے پر تیر برسائے جا رہے، ایسے میں ایک انصاری صحابی آ کر کھڑے ہو جاتے اور سینہ سامنے رکھتے ہیں اور جتنی تیر آتی ہے سب تیروں کو اپنے سینے کے پر روکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہادت، وہ شہید ہوئے، دوسرے آ کر کھڑے ہوئے، وہ شہید، تیسرے، یہاں تک کہ قطار لگی ہوئی ہے۔ 13 یا 14 اصحاب کرام نے جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ سننے کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن اس مقام کے پر اپنے آپ کو رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے قربانی دینا ہے تو کیسے دیں گے؟